بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى آیات کا تذکرہ کریں گے جن آیات میں احکامات ثابت ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کے مختلف موضوعات ہیں۔ ایک ایسی آیات ہیں جو انبیاء کے فضائل کو بیان کرتی ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں جو آخرت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ان میں احکامات بیان فرمائے، کچھ آیات ایسی ہیں جو لوگوں کو رغبت دلاتی ہیں کہ یہ کام کرو گے تو تمہیں یہ فائدہ ہوگا اور تمہیں یہ نعمت عطا کی جائے گی، کچھ آیات ایسی ہیں جن میں ڈرایا جاتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیے تو تمہیں جہنم کے یہ عذاب دیکھنا پڑیں گے۔ ان کو آیات ترغیب اور ترہیب کے نام سے علماء نے موسوم کیا ہے اور اس پر اسی عنوان سے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ اور کچھ آیات ایسی ہیں جن سے صرف حکم ثابت ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ تو چونکہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلے جن چیزوں کا علم ضروری ہے وہ انسان کا حلال اور حرام کے بارے میں علم ہے، اور انسان بنتا ہی تب ہے جب اسے اپنے جائز اور ناجائز کا، حلال اور حرام کا علم ہو۔ اس کی مثال علماء کرام نے یہ دی سمجھانے کے لیے کہ ایک شخص کو مسجد کے آداب کا ہی علم نہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ مسجد کیا ہوتی ہے اور اس میں کیسے داخل ہوا جاتا ہے اور وہ کتنی مقدس جگہ ہے، اس کے احترام اور اس کی عزت کیا ہے۔ اگر اسے ان چیزوں کا علم نہیں تو وہ ایک حیوان کی طرح آئے گا، پاک پلید جیسے بھی ہوا مسجد میں داخل ہو جائے گا اور وہاں کئی بے ادبی کے کام کرے گا، پھر وہ مسجد سے نکل جائے گا۔ اب اس انسان میں اور ایک حیوان میں کوئی فرق نہیں۔ انسان اور حیوان کے اندر جو چیز فرق پیدا کرتی ہے وہ علم ہے، وہ علم ہے۔ تو اس لیے ہم انشاءاللہ آیات وہ لیں گے جن سے احکامات ثابت ہوتے ہیں، اور وہ 300 کے لگ بھگ ہیں، زیادہ نہیں،
یعنی احکامات جن آیات سے ثابت ہوتے ہیں ان کی تعداد تقریباً 300 کے قریب ہے۔ اگر ہم نے سورہ فاتحہ شریف، ظاہر قرآن کریم کی یہ پہلی سورت ہے، لیکن اس میں کوئی ایسی آیت نہیں جس سے حکم ثابت ہوتا ہو۔ یہ اللہ کی تعریف اور اس کی توصیف کے کلمات، اور پھر اللہ رب العالمین سے دعا، اور پھر دعا بھی ہدایت کی، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اس میں صرف یہ باتیں یاد رکھیں، باعث سے برکت ہے۔ ویسے یہ موضوع میں آتی نہیں کہ اس کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند نام ارشاد فرمائے اس سورت کے، ان میں سے ایک ہے الفاتحہ۔ اس کو الفاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے، فاتحہ کا معنی کھولنے والی، کہ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو اللہ کی رحمت اور اس کی حکمت کے خزانے انسان پر کھولتی ہے۔ مثلا ایک شخص جو ہے وہ قرآن کریم شروع کرتا ہے تو یہ سورت پہلے ہی یہ بتاتی ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کے دروازے اس شخص پر کھل گئے جس نے قرآن کھولی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، من قرأ حرفا من القرآن فلہ 10 درجات۔ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اس کو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتی ہے۔ اب حرف اور لفظ ان میں فرق ہے۔ حرف کہتے ہیں الفابیٹ کو، الف با تا سا یہ حروف ہے، اور 2 یا 3 جب وہ حرف مل جاتے ہیں تو وہ لفظ بن جاتا ہے۔ مثلا الحمد، اس میں الف لام ہا میم دال الگ الگ جب ہوں گے تو یہ حروف ہوں گے، اور جب ان کو ملا دیا گیا تو یہ الحمد یہ لفظ بن گیا۔ اب لفظ جو ہے اس کا ایک اپنا معنی ہوتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے الحمد پڑھا اس میں 5 حرف ہیں، اور ایک حرف پر وہ ذات بندے کو 10 نیکیاں عطا فرماتی ہے، کیونکہ وہ اس کا قرآن پڑھ رہا ہے، وہ اس کا قرآن پڑھ رہا ہے۔ اور جو اپنے آپ کو اللہ کے قرآن سے وابستہ کرے، اللہ رب العالمین اس کو اجر سے خالی نہیں چھوڑتے۔ وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو بڑے بڑے خزانوں کا مالک ہے کہ بندہ اللہ کا قرآن پڑھے اور اللہ تعالیٰ اس کو اجر نہ دے، یہ تو اللہ کی شان کے مطابق ہی نہیں۔ اس کی شان یہ ہے، بلکہ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی شان یہ ہے کہ بندہ 1 قدم اس کی طرف چلتا ہے تو وہ 10 قدم اس کی رحمت اس کے نزدیک آتی ہے۔ اگر بندہ چل کر اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے تو اللہ کی رحمت دوڑ کر بندے کا استقبال کرتی ہے، وہ اتنا قریب ہے۔ جبکہ بندہ محتاج ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہمیں اس کی ضرورت ہے ہر سانس میں، لیکن اس کو ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ علماء نے یہاں تک لکھا، اگر ساری دنیا کے سارے لوگ جتنے دنیا میں رہتے ہیں سارے سچے پکے مومن بن جائیں، کوئی کفر کرنے والا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی توحید میں اور اس کی قدرت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر سارے اس کو نہ مانے، نعوذ باللہ، سارے اس کو ماننا چھوڑ دیں، ہر ایک کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، تب بھی اس کی قدرت میں اور اس کی توحید میں کوئی فرق نہیں۔ وہ اللہ ہے، اور وہ اپنی قدرت کا، اپنی قوت کا، اپنی طاقت کا، اپنی خالقیت کا، اپنے مالک ہونے کا وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہر چیز اپنے وجود میں اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس لیے ایک نام اس کا ہے الفاتحہ، اور دوسرا ہے فاتحۃ الکتاب، یعنی کتاب کو کھولنے والی۔
یعنی قرآن کریم کو جب کھولیں گے تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ آئے گی، اور سورہ فاتحہ کے اندر مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر انسان غور و خوض کرے، سورہ فاتحہ کی الگ لوگوں نے تفسیریں لکھی ہیں، اور علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی سورہ فاتحہ کی الگ سے تفسیر لکھی ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ پورے قرآن کے علوم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر سمو دیا ہے۔ یعنی قرآن کے اندر جتنے علوم بیان ہوئے ہیں ان تمام علوم کو یہ علم بلاغت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بیان فرما دیا، اور پھر فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے اندر جتنے علوم، سارے قرآن کے علوم فاتحہ شریف کے اندر، اور سورہ فاتحہ کے علوم بسم اللہ کے اندر، اور بسم اللہ کے علوم با کے نقطے کے اندر، اور حضرت علی نے اس لیے فرمایا کہ وہ با کا نقطہ میں ہوں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس حدیث میں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اس کی تفسیر انہوں نے اس طرح کی ہے۔ تو یہ علم ہے، اور علم کی دو قسمیں مشہور ہیں، ایک ہے کسبی، ایک ہے وابی۔ کسبی وہ ہے جو ہم حاصل کرتے ہیں، ایک استاد کے پاس گئے، دوسرے کے پاس گئے، اور فقہ پڑھنے کے لیے فقی استاد کے پاس، منطق پڑھنے کے لیے منطق والے استاد کے پاس، تو جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں یہ ہے کسبی علم۔ اور ایک ہوتا ہے وہبی علم کہ اللہ رب العالمین جس کے دل میں القاء کرے، جتنا کرے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور جس کے دل میں ڈالے۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ پڑھیں تو اس میں وہ ساری چیزیں اور علم کے سارے خزانے وہاں انسان کو سمجھ میں آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کس طرح کسی استاد کے پاس گئے بغیر علم عطا فرمایا۔ اور اس میں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں امی کہا گیا۔ یہ بات سے بات نکلتی ہے لیکن یہ بات آپ ذرا ذہن میں رکھیں، امی کہا گیا، اور امی کا معنی ہے جس نے کسی استاد کے پاس نہ پڑھا ہو، جس کا استاد کوئی نہ ہو، امی اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی استاد نہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعتاً اس کائنات میں کوئی استاد نہیں جس کے پاس آپ کتاب لے کر بیٹھے ہو، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنی اس علم کی کتاب تمام دنیا جہان کے علوم کا ماخذ اور مصدر قرآن ہے، اور وہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو از خود پڑھایا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا، قرآن کی تعلیم عطا فرمائی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کوئی استاد نہیں۔ کیوں کہ اگر استاد ہوتا تو اس میں کوئی عام تو یہ سمجھتے ہیں عام لوگ، کوئی مذائقے کی بات نہیں تھی، استاد ہوتے رہتے ہیں، لیکن اگر استاد ہوتا تو آپ کو اس کا احترام کرنا پڑتا، کیونکہ نبی کا جو استاد ہو اور استاد کوئی بھی ہو اس کا احترام شریعت میں فرض ہے۔ یہ پتہ ہے آپ کو، امام کا احترام جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، ساری دنیا جان کے لوگ پڑھتے ہیں، اس کا احترام فرض ہے جب تک کہ اس میں کسی گناہ کبیرہ کی کوئی برائی نہ پائی جاتی۔ اور یہاں تک اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معلم ہوتا، کوئی استاد ہوتا تو آپ پر اس کی تعظیم ضروری ہوتی، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی تعظیم فرماتے تو وہ آپ سے بہتر ہوتا، اور اللہ رب العالمین نے آپ سے بہتر کوئی دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا، آپ سے بہتر کوئی دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا۔ اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو پھر معراج شریف کے واقعہ میں اسے دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے دنیا میں آئے،
حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم آئے، حضرت اسماعیل، سارے انبیاء جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے، جن کا نہیں کیا. لیکن اس رب العالمین نے چونکہ آپ کو اس کائنات میں سب سے معزز اور محترم پیدا فرمایا، اس پر ایمان رکھنا ہے، اور اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک یہ ایمان نہ رکھے کہ اللہ کے بعد اگر اس کائنات میں کوئی محترم، معزز اور محتشم ذات ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. وہاں سارے انبیاء کو جمع کیا معراج والی رات، اور پھر جب نیک لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی عبادت اور ذکر کرتے ہیں، یہ بھی ہے. اور اس میں جب انبیاء اکٹھے ہوئے تو وہاں عبادت اور ذکر کی کیفیت کیا تھی کہ 2 رکعت نماز پڑھی گئی. اب سارے انبیاء موجود، مصلی امامت خالی، جبریل امین حکم کیا لے کر آئے کہ اس مصلی پر آج کون کھڑا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مصلی کی امامت فرمائیں گے اور انبیاء پیچھے کھڑے ہوں. یہ وہ عہد پورا ہو رہا تھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارواح انبیاء سے الگ عہد لیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرا نبی تمہارے پاس آئے گا اور اس وقت تم نے میرے نبی پر اس کی مدد بھی کرنی ہے اور اس پر ایمان بھی رکھنا ہے. اب یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آدم علیہ السلام ایک زمانہ پہلے آئے، پھر ان کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہوگی، کیسے ایمان لائیں گے. سارے نبی آپ سے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک وقت کے لحاظ سے، دنیا کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بعد، اور وہ باقی سارے آپ سے پہلے. اب یہ ملاقات کیسے ہوگی؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ایمان لانا اور مدد کرنا، اس کی بات کیسے پوری ہوگی؟ یہ بات تو بنتی ہے. تو وہ وقت پھر وہاں آیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ایمان لانا. ایمان کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی کو مانا جائے، یعنی جس امام کے پیچھے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم عقیدتاً یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ جو عقیدہ امام کا وہی میرا. اگر یہاں کوئی شیعہ کھڑا ہو جائے تو آپ 605 میں پڑھ جائیں گے، کوئی قادیانی آ جائے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، بندہ 605 میں پڑھ جاتا ہے. کوئی بھی بد مذہب جس کا عقیدہ ہمارے عقیدے سے نہ ملتا ہو تو اس کو کوئی کھڑا نہیں ہونے دیتا، اور نہ اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ کہنا پڑتا ہے پیچھے اس امام صاحب کے، جو کچھ اس امام کے اندر وہی میرے اندر، جس عقیدے کا یہ اسی کا میں، جس اسلام کو ماننے والا یہ اسی کو میں، جس قرآن کو یہ ماننے والا اسی کو میں. یہ ماننا پڑتا ہے تا جا کے پیچھے امام صاحب کی. تو سارے انبیاء نے کہا پیچھے اس امام، تو ایمان ہو گیا، ایمان ہو گیا. وَلَتَنْصُرُنَّ، اور مدد کرنا. اب بات دوسری طرف نکل گئی، مدد کرنا. اب مدد کیا ہے؟ نبی کی مدد انسان کیا کر سکتا ہے؟ قرآن کریم میں یہ جگہ آتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اب بندہ ایک عاجز اور مسکین، وہ اللہ کے حکم کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا، وہ اللہ کی کیا مدد کرے گا؟ تو اللہ کی مدد یا نبیوں کی مدد یہ ہے کہ ان کی بات کو مانا جائے اور ان کے حکم کو تسلیم کیا جائے. اب پہلی شریعتوں میں عبادت کے مختلف طریقے رہے. ہر نبی کے زمانہ میں شریعت کے اصول تو ایک ہی رہے، لا الہ الا اللہ، اصول ایک ہی رہے، لیکن فروعات میں اختلاف ہوتا رہا، اور حلال و حرام میں بھی فرق رہا. لیکن یہاں مدد کیا ہوئی؟ انبیاء نے مدد کیا کی؟ وَلَتَنْصُرُنَّ کی بات کیسے پوری ہوئی؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت کے مطابق وہ 2 رکعت پڑھائی اور ہر نبی نے آپ کے پیچھے پڑھی. کسی نے اعتراض نہیں کیا.
کہ ہم نے یہ نہیں پڑھی تھی، ہم جو ہے وہ اس طرح عبادت کیا کرتے تھے. اب یہ رمضان المبارک کے روزے صرف اس امت کے لیے ہیں، باقی امتوں کے لیے بھی تھے لیکن رمضان کے روزے نہیں تھے، وہ اور دنوں کے ہوا کرتے تھے اور پورے مہینے کے بھی نہیں ہوتے تھے. کبھی کسی نے 3 رکھے، کسی نے 2 رکھے، کسی نے 1 رکھا، کسی نے زیادہ رکھے. تو وہاں مدد یہ ہوئی کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اسی طرح سارے لوگوں نے نماز، سارے انبیاء نے نماز پڑھی. یہ مدد ہے. آج بھی وہ شخص دین کا سب سے بڑا مددگار ہے جو دین کے حلال کو حلال سمجھ کر اپناتا ہے، حرام کو حرام سمجھ کر چھوڑتا ہے. وہ دین کا سب سے بڑا مددگار ہے اور اسے اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا ایک دین کا مدد کرنے والے کو ملنا چاہیے. یعنی اپنی خواہش کو روکنا اور اللہ کے حکم کے سامنے گر جانا، اس پر اللہ رب العالمین بندے کو بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں. اس لیے اجر عطا فرماتے ہیں کہ اس نے خواہشات نفس کو نہیں، اپنے رب کے حکم کو تسلیم کیا اور اس پر عمل کیا. تو یہ ایک اس کا نام جو ہے وہ فاتحۃ الکتاب اور السبع المثانی. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے السبع المثانی کا معنی 7 مثانی جو بار بار دہرایا جائے، یعنی 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں. ہماری فقہ حنفی میں اور دوسرے علماء نے کے مجتہدین کے نزدیک بھی مطلق قرات نماز میں فرض ہے. جہاں سے آپ چاہیں قرآن کریم پڑھیں اور آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن فرض پورا ہو جائے گا. لیکن ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو خاص کرنا یہ واجب ہے. اب ایک شخص نے نماز پڑھ لی، قرآن کریم کی تلاوت کی، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اب اس نے کیا چھوڑا؟ واجب. جب واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو لازم ہوتا ہے. ایک شخص نے کہیں سے کوئی ایک رکوع نماز میں پڑھ لیا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، واجب چھوڑ دیا، اگر سجدہ سہو کرے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن یہ سورہ فاتحہ شریف ہر رکعت میں پڑھنا یہ واجب ہے. اس لیے اس کو سبع المثانی کہا گیا کہ یہ بار بار پڑھی جا رہی ہے، ہر نماز میں پڑھی جا رہی ہے، ہر رکعت میں پڑھی جا رہی ہے، دہرائی جا رہی ہے. اب اس کے اندر حکمت جو ہے لکھی گئی ہے، اس میں ایک دعا ہے. بس اس سے آگے دوسری بات شروع کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اب یہ دعا ہر رکعت میں کیوں مانگی جا رہی ہے؟ ہر نماز میں کیوں مانگی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ بندہ ہدایت کے معاملے میں ہر وقت خطرے میں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اس وقت ہم نے نماز پڑھی اور دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم کہ یا اللہ اگلی نماز تک ہمیں ہدایت اور صراط مستقیم پر ہی رکھنا. کوئی پتہ نہیں کہ عصر کے وقت انسان کس عقیدے میں چلا جائے، شیطان اسے بہکا کر کہاں جا کر چھوڑے، کسی اور برائی میں وہ پڑ جائے، کوئی پتہ نہیں. اس لیے دعا اہدنا الصراط المستقیم. عصر آئے گی پھر اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ زور سے اس وقت تک تو نے ہدایت پر رکھا، اب اگلی نماز تک ہدایت عطا فرما. یا اللہ مجھے ہدایت پر ہی رکھ، صراط مستقیم پر ہی رکھ. اس لیے اس دعا کو بار بار مانگا جا رہا ہے کہ انسان کا ہدایت سے ہٹنا یہ ایک لمحے کی بات ہے، ایک لمحے کی بات ہے. کوئی کلمہ ایسا زبان سے نکل گیا، ایک ہی کلمہ جو کفر کا معنی رکھتا ہے، تو بندہ گیا اسلام سے کفر، بندہ گیا باہر نکلا، ماں باپ کی جو ہے وہ دل آزاری کر بیٹھا، کسی اور جو شعائر اللہ میں سے کوئی چیزیں ہیں ان کا وہ انکار کر بیٹھا، یا قرآن کے بارے میں کوئی ایسا لفظ کہہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسا کلمہ کہہ دیا، بس گیا سارا کچھ.
تو بار بار دعا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما۔ اور پھر آگے یعنی ایسے لوگوں سے، ان کے راستے سے مجھے بچا جن پر تو نے غضب کیا اور جن پر تیرا غضب ہوا، اور جو گمراہ ہوئے، تو گمراہوں سے اور جن پر تیرا غضب ہوا ان سے یا اللہ مجھے بچا، ان کے راستے پر مجھے نہ چلا۔ صراط مستقیم تو عطا فرما، لیکن ایسے لوگوں کے راستے سے مجھے محفوظ فرما۔ اس سے آگے سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے الف لام میم۔ یہ بھی بات ذرا، ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ حروف مقطعات یعنی یہ الفابet، یہ جہاں بھی استعمال ہوئے ہیں 14 صدیوں میں کسی مفسر نے ان کا معنی نہیں لکھا۔ جس تفسیر کو آپ اٹھائیں، پہلی صدی سے لے کر آج 15ویں صدی تک سینکڑوں قرآن کریم کی تفاسیر لکھی گئی اور ہر صدی میں لکھی گئی، کسی بھی مفسر نے ان کا ترجمہ نہیں کیا۔ قرآن، سارے قرآن کا ترجمہ کیا گیا اور ہر زبان میں ہوا۔ تحقیق یہ ہے کہ آج تک دنیا میں جتنی زبانیں عمومی طور پر بولی جا رہی ہیں ان میں قرآن کریم کے ترجمے اور اس کی تشریح موجود ہے، حتیٰ کہ ہماری پنجابی زبان میں بھی، پشتو میں بھی، سندھی میں بھی، پاکستان کی 5 زبانوں میں قرآن کریم کے ترجمے اور تشریح موجود ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ دنیا میں جہاں بھی کوئی زبان بولی جاتی ہے قرآن کا ترجمہ اور قرآن کی تفسیر اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن کسی بھی زبان والے نے یہ حروف مقطعات جو صورتوں کے شروع میں آتے ہیں ان کا ترجمہ نہیں کیا، اور بعض نے اس کا جو معنی لکھا ہے سنت والجماعت کا، ہم انہی کی بات کریں گے کیونکہ مختلف اگر باتیں کی جائیں تو پھر انسان کا ذہن خلط ملط ہو جاتا ہے۔ تو ان کی بات وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اب امت کی وہ ضرورت نہیں تھی، نبی کی ضرورت تھی نہیں، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم دیا گیا، لیکن امت کی ضرورت نہیں تھی اس لیے امت کو یہ علم نہیں دیا گیا۔ لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جو حکمت عمومی طور پر اس کی بیان کی گئی اور واقعتاً ہے وہ یہ کہ انسان کو ہمیشہ تکبر اور غرور 2 چیزوں سے آیا ہے۔ آپ قرآن کی تاریخ کو پڑھیں، ایک دولت کے بل بوتے پر فرعون نے دولت کی بنیاد پر کہا کہ میں خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ نمرود نے دولت کی بنیاد پر کہا کہ میں خدا ہوں۔ قارون نے اپنے خزانوں کی بنیاد پر کہا کہ میں وہ۔ اور دوسرا جو تکبر کی وجہ ہے وہ علم ہے، وہ علم ہے۔ اور شیطان کا جو انکار تھا یا تکبر اور غرور تھا وہ علم کی بنیاد پر تھا، اسے یہ تھا کہ میں فرشتوں کا استاد رہا ہوں۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو انسان کے اندر غرور اور تکبر پیدا کرتے ہیں۔ اب علم ظاہر قرآن سارے علوم کا مصدر اور ماخذ ہے۔ دنیا کا کوئی بھی علم، سائنس کا ہو، معاشیات کا، سیاسیات کا، حساب کا، جس بھی چیز کا، فلکیات کا، اس کا ماخذ قرآن کے اندر ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا علم ثابت نہیں کیا جا سکتا جو دنیا میں بطور علم موجود ہو لیکن اس کا ماخذ اور مصدر قرآن کے اندر نہ ہو۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کائنات کی ہر خشک اور تر چیز جو ہے وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ تو اس تکبر، علمی تکبر اور غرور سے بچانے کے لیے الف لام میم، امام راضی نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔
امام قرطبی نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مدری میں کہتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. ہر ایک نے، میں کس کس کا نام لوں، ہر ایک نے کہا کہ اس کا علم اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے. اب علماء کی یہاں بات ہوگی، یہاں ہی کوئی بندہ اپنا یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ 14 صدیوں میں نے کسی نے کیا ہے کہ میں قرآن کے سارے علوم سے واقف ہوں. 20 جلدوں کی تفسیریں لکھنے والے بھی آخر میں کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس تھا، ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، اس سے آگے جو بات ہے وہ اللہ جانتا. کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. اگر آج کوئی کہے نا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، میں سارے قرآن کو جانتا ہوں، تو بس پہلی سورہ فاتحہ کے بعد آج الف لام میم کا معنی کیا ہے، بس یہ اللہ جانتا ہے، بات ختم ہو گئی. تو یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا قیامت تک کہ قرآن کریم کے ہر آیت کو اور ہر لفظ کو ہر کوئی جانتا ہے، اس کا دعویٰ نہیں ہو سکتا. الف لام میم اللہ جانتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سب سے پہلا اعلان قرآن کریم نے یہ کیا کہ یہ عقیدہ رکھو قرآن کھولنے سے پہلے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں. یہ سچ ہی سچ ہے، یہ حق ہی حق ہے، اس سے بڑی صداقت کی کوئی بات ہے ہی نہیں. یہ اللہ کا کلام ہے، جس طرح اللہ کی ذات سچی ہے اس طرح اس کا کلام سچا ہے، اور اس نے اپنے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو نازل کیا، اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا قرآن کی کوئی آیت کسی اور انسان پر نازل نہیں ہوئی. سارے قرآن کے راوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لہذا لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب، یہ وہ عظمت والی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک اور شبہ ہے ہی نہیں. اب اگر کوئی آدمی شک کی نیت سے اس کو پڑھے گا تو وہ ایمان کی کیفیت سے نہیں پڑھے گا. سب سے پہلے عقیدہ یہ کہ حق اور سچ کی کتاب کھول کر میں پڑھ رہا ہوں جس میں شک کی گنجائش بھی پیدا نہیں ہو سکتی. لا ریب فیہ، اس میں کوئی. اب اس کی تاریخ آگے یہ بیان کی کہ یہ کیوں نازل کی گئی. ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے. قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے. ہدایت کہتے ہیں یعنی وہ راستہ جو انسان کو سیدھا اپنی منزل تک پہنچانے والا. یعنی یہ وہ کتاب ہے جو انسان کو اپنی منزل پر پہنچاتی ہے. انسان کو اس کائنات میں یوں ہی نہیں بھیجا گیا، اس کا زندگی کا مقصد ہے، اور اس مقصد کا ایک انجام ہے، اس کی ایک منزل ہے، اس کا ایک ٹھکانہ ہے، اور اس ٹھکانے کی ہدایت جو ہے وہ قرآن دے رہا ہے. لیکن کیا ہر پڑھنے والا قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے؟ ہر پڑھنے والا ہدایت پر ہے. اب قرآن اس کی تخصیص کر رہا ہے کہ یہ ہدایت تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں. قرآن ہدایت، ہدایت کے سارے ذرائع، سارے اسباب، سارے معانی، سارے مفاہیم اس کے اندر پائے جاتے ہیں. ہدایت کی کوئی ایسی بات نہیں جو قرآن کے اندر نہ ہو، اور قرآن اس کی ہدایت نہ دے رہا. اور اس کی مثال انہوں نے اس طرح دی جس طرح سورج پوری کائنات کو، ایک سورج پوری کائنات کو روشن کر رہا ہے، پوری کائنات کو روشنی دے رہا ہے، اسی طرح قرآن پوری کائنات کو ہدایت دے رہا ہے. لیکن قرآن سورج سے وہ شخص روشنی حاصل کر سکتا ہے جس کی بینائی درست ہو، جس کی بینائی درست ہو، اور جس کی بینائی ہی نہیں اس کے لیے دن اور رات برابر ہے. سورج چمک رہا ہو تب بھی اسے کچھ نظر نہیں آئے گا، اور اگر نہ چمک رہا ہو رات ہو تب بھی وہ اس کے لیے دن اور رات دونوں برابر ہیں. اسی طرح قرآن ہدایت تو ہے، لیکن
اس سے ہدایت حاصل وہ کرے گا للمتقین جس کے اندر ایمان، تقوی اور پرہیزگاری موجود۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن کو ہر کوئی پڑھتا ہے، شاید یہ انگلش سکالر جو ہیں یعنی عیسائی اور یہودی، انہوں نے بھی قرآن کو بہت پڑھا ہے۔ کئی لوگ مسلمان ہوئے اور کئی جو ہے وہ صرف اس کو پڑھ کر تنقید کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور قرآن کی اپنی شان اور عظمت میں وہ بڑی بڑی غلط باتیں کرتے ہیں۔ پڑھتے وہ بھی ہیں اس کو۔ ایمان کا کامل اور مکمل ہونا بھی ضروری ہے۔ بے شک، بے شک۔ ہدی للمتقین۔ اب ہر شخص کہہ سکتا ہے کہ میں متقی ہوں، جس سے بھی پوچھا جائے کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ میں گمراہی پر ہوں۔ مثلا اگر کسی کافر کو بھی پوچھا جائے تو وہ بھی دلائل دے گا کہ میں صحیح ہوں۔ کوئی شخص اپنے آپ کو گمراہی پر نہیں ڈالتا جب تک کہ وہ اس کو گمراہی تسلیم نہ کرے۔ گمراہی ہوتی ہے، لیکن جو اس پر چل رہا ہے وہ اس کو گمراہی نہیں سمجھتا، وہ اس کو ہدایت سمجھتا۔ آپ کسی سکھ سے بات کریں، وہ اپنے مذہب کے بڑے بڑے دلائل، قادیانی کے ساتھ بات کریں وہ بڑے بڑے دلائل دے گا، ہندو جو ہے اس کے پاس بڑے بڑے دلائل۔ اب ہمارے لحاظ سے تو وہ گمراہی ہے، لیکن جو اس پر چل رہا ہے وہ اس کو گمراہی سمجھ کر نہیں چل رہا، وہ اس کو ہدایت سمجھ کر چل رہا ہے۔ تو قرآن کریم میں ہر شخص کہہ سکتا ہے کہ میں صحیح ہوں، میں متقی ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں پرہیزگار ہوں۔ تو قرآن کریم نے 4 ایسی صفات بیان کی ہیں جو ظاہری ہیں، اور ایک صفت ہے جو باطنی ہے۔ باطن تو نیت کا نام ہے، اللہ کے خوف کا نام ہے، اور متقی تقوی سے نکلا ہے، اور یہ اس کا تعلق باطن سے ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ حضور ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن میں لکھا کہ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ بندہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو حاضر ہونے کا حکم دیا وہاں سے وہ غائب نہ ہو، اور جہاں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے وہاں بندہ موجود نہ ہو۔ یہ ہے تقوی۔ مثلا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی جب آواز آئے تو اب بندے کو کہاں ہونا چاہیے؟ مسجد میں۔ اب بندہ وہاں سے غائب نہ ہو۔ اور یہ شراب کھانے، کباب کھانے، حرام جتنے بھی کام ہیں وہاں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، وہاں بندے کو کبھی پایا نہ جائے، وہاں بندہ کبھی موجود نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کی تعریف کسی نے آپ سے پوچھی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کبھی جھاڑیوں میں سے گزرے ہو، یعنی کانٹے دار جو وہ کانٹے والے جو درخت ہوتے ہیں ان میں سے کبھی گزرے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں کہ مرتبہ گزرے ہیں۔ کیسے گزرتے ہو؟ کہ اپنے آپ کو بچا بچا کر دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ دیکھ کر کہ کوئی کانٹا جو ہے وہ کپڑے کو نہ لگ جائے، کپڑا پھاڑ نہ دے، جسم کو تکلیف نہ پہنچائے۔ آپ نے فرمایا تقوی اسی چیز کا نام ہے کہ جو بھی کام کرو اس کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع تو نہیں کیا، اس کو کرنے کا حکم دیا یا نہیں دیا، اور پھر اگر خود علم نہیں تو کسی سے پوچھ لو کہ یہ چیز منع تو نہیں ہے، یہ کرنے سے کچھ ایسا کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے تقوی۔ تو تقوی جو ہے اس کی 4 ظاہری صفات۔ سب سے پہلی یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ بندہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سنے اس پر ایمان لائے، اور اس نے کچھ نہیں کرنا۔ یہ بات حضور نے فرمائی، فرشتے ہیں، ہمارا ایمان ہے فرشتے۔ دیکھیں کبھی؟ کسی نے نہیں دیکھی۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ فرشتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے ہیں۔ جنت ہے، کسی نے دیکھی؟ وہ تو بات کی بات ہے، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جنت ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ہے۔
دوزخ ہے دلیل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ ہے اور فلاں فلاں اعمال والے لوگ جو ہیں وہ اس میں ڈالے جائیں گے. پرصراط کسی نے نہیں دیکھا. ہمارا ایمان ہے کہ پرصراط ہے, اس سے لوگ گزریں گے اور جو گناہگار ہوں گے وہ اسے گر جائیں گے. دلیل کیا ہے؟ دلیل صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرصراط ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بات کی خبر دیں جسے ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا, یا انسان کی آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکی, انسان کے ہاتھ اس کو چھو نہیں سکے, حواس خمسہ میں وہ چیز آ نہیں سکی, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے, اس بنیاد پر اس پر ایمان رکھے گا تو یہ ایک ظاہری بات ہے, ایسا آدمی جو ہے اس کو آپ متقی سمجھیں. دوسری وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, کہ جب نماز کا وقت ہو تو وہ نماز قائم کرے, نماز قائم کرے. نماز جو قائم نہیں کرتا, ایک ہے نماز ادا کرنا, ایک ہے نماز قائم کرنا, اس میں علماء نے فرق رکھا. نماز ادا کرنے کا مطلب ہے کہ یہاں آیا وہاں پڑھ لی جلدی جلدی اور سارے آداب, اس کے واجبات, سنن, مستحبات پورے نہ کیے. اور ایک وہ ہے کہ نماز اس طرح ادا کی جائے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا, اس کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں. اور قرآن کریم میں جہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوا وہ اقامت کے ساتھ ہوا, ادا کے ساتھ نہیں ہوا. کہ نماز قائم کی جائے, اس طرح قائم کی جائے کہ اس کے فرائض بھی پورے ہوں, اس کے واجبات بھی پورے ہوں, اس کی سنتیں بھی پوری ہوں اور اس کے مستحبات بھی پورے ہوں. یقیمون الصلاۃ, اور جو نماز ہی قائم نہیں کرتا, یعنی کبھی جمعے کی نماز پڑھ لی, کبھی دن کی ایک پڑھ لی, 4 چھوڑ دی, 2 پڑھ لی, 3 چھوڑ دی, وہ آدمی متقی نہیں ہو سکتا. اور وہ بندہ قرآن سے ہدایت بھی حاصل نہیں کر سکتا. اسی طرح جو ایمان بالغیب پر ایمان نہیں رکھتا وہ بھی قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا. قرآن کی سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خبر کو مانا جائے, ہر خبر کی تصدیق کی جائے. اسی طرح ظاہری طور پر نماز پڑھنے والا شخص جو ہے, نماز کی مداومت اختیار کرنے والا شخص جو ہے, وہ قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور اس کی تیسری نشانی یہ ہے کہ جو رزق اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو رزق ہم نے دیا اس میں سے وہ خرچ کرے, یعنی زکوٰۃ, صدقات, صدقہ فطر, قربانی اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ادا کرنے والا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, یہاں بڑی حکمت کی بات یہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو رزق ہم نے ان کو دیا اور ہم نے اسے خرچ کرنے کا حکم بھی دیا. یہاں علماء نے یہ بحث کی ہے کہ جو حرام چیز ہے کیا وہ مما رزقناہم میں آتی ہے یا نہیں. وہ کہتے ہیں جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا وہ حرام ہے, اللہ تعالیٰ اسے اپنا رزق نہیں فرماتے, اسے اپنا رزق نہیں کہا, اس سے تو منع کیا ہے, اس سے تو منع کیا ہے. اس رزق میں سے, اس مال میں سے وہ خرچ کرتا ہے جو مال اللہ تعالیٰ نے جس کو حلال کہا اور بندے کے لیے حلال رکھا, جس کا کھانا جائز, جس کا بیچنا جائز, جس کا کاروبار کرنا جائز, اور وہ ظاہر ہے حلال و حرام یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے, اور اس نے جس چیز کو حلال کہا ہے اس میں سے وہ بندہ خرچ کرتا ہے. یہ تیسری چیز. اور ایسا کرنے والا شخص جو ہے وہ قرآن سے ہدایت حاصل کرے گا اور وہ متقی کی تعریف میں آئے گا. چوتھا یہ ہے والذین بما انزل الیک وما انزل من قبلک, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھے, جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھے. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان سب پر ایمان, سارے نبیوں پر ایمان, اور جتنی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی
قرآن سے پہلے ان سب پر ایمان. اور یہاں ایک بات علماء نے یہ سمجھائی ہے اور حضور ضیاء الحمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جو آپ سے پہلے نبی نازل کیے گئے ان کی شریعتوں پر بھی وہ ایمان رکھے, ان نبیوں پر بھی ایمان رکھے اور ان نبیوں کی شریعت پر بھی ایمان رکھے. یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے بعد جو آئے ان پر بھی ایمان رکھیں, اس لیے کہ یہاں ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں. آپ کی کتاب کے بعد, قرآن کے بعد کوئی کتاب ہی نہیں تو یہاں کہا جاتا کہ من قبل کو ساتھ میں من بعد ہو کہ آپ کے بعد آنے والے نبیوں کو بھی وہ نبی مانے, تو یہ آپ کے بعد آنے والا کوئی نبی تھا ہی نہیں. اللہ رب العالمین نے آپ کو اس کائنات کا آخری نبی بنا کر بھیجا, آخری شریعت آپ لے کر آئے. آپ کے بعد اب قیامت ہی ہوگی, کچھ اور نہیں ہوگا. اس لیے یہ 4 صفتیں جو ہیں یہ جس شخص کے اندر ہوں گی وہ قرآن سے ہدایت حاصل کر سکے گا, وہ قرآن سے ہدایت حاصل کر سکے گا. ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت پر نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اندر یہ 4 صفتیں نہ پائی جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے درس سے جو خصوصی طور پر میں آپ سے گزارش کروں گا, یہ بچے بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کہ اپنے گھر میں نماز کا رواج اس طرح ڈالیں, یعنی مرد جو ہے وہ کوشش کرے جہاں تک اس کی کوشش ہو سکتی ہے. قوا انفسکم واہلیکم نار, پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنے اہل و عیال کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ. تو اگر بچیاں نماز نہیں پڑھتی, بیوی نماز نہیں پڑھتی اور بچے سستی کرتے ہیں, تو جس طرح بھی اس ملک میں رہ کر آپ ان کو کوئی بات سمجھا سکتے ہیں, سختی سے نہیں تو نرمی سے نہیں تو منت سماجت سے, تو کم از کم یہ کوشش جب جاری رہے گی, جب بچہ اندر آئے, جب بیٹی اندر آئے, پوچھا جائے نماز پڑھی ہے, اگر وہ کہے نہیں پڑھی, بیٹا اٹھو قضا کر لو, قضا کرنے کا طریقہ ان کو بتایا جائے. پھر کہا جائے کہ اگلی نماز سے پہلے جو نماز رہ گئی ہے اس کو پڑھو. اہلیہ کو کہا جائے کہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ اس کی بات مانی جائے. وہ ہماری دعائیں اسی لیے نہیں مانتا کہ ہم اس کی کوئی بات نہیں مانتے, اور جب بندہ اس کی بات ماننے لگے تو فاذکرونی اذکرکم, ہاں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں, تم میری بات مانو میں تمہاری بات مانوں گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. تو آج ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے نماز کے بارے میں اپنے گھر کے اندر پوری تبلیغ کر دی, جیسے بھی ہو. کوئی وہ ضروری نہیں کہ لاٹھی اور پتھر سے ہی ہو, نرم سے نرم طریقے بھی ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں. آدمی اپنے گھر کے مزاج کو جانتا ہوتا ہے. جب یہ آپ کوشش کریں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے, تو پھر گھر کا ماحول بدلنا شروع ہو جائے گا. جب خاموشی ہو جاتی ہے, نہ باپ کہتا ہے نہ ماں کہتی ہے, اور بچوں کے سامنے سب سے پہلے اپنا کردار رکھنا ہوتا ہے. اور یہ علماء نے بات بڑے شد و مد سے لکھی, اور اس کے تجربات کی دنیا میں اور مشاہدے کی دنیا کی بات ہے کہ اگر ماں سر پہ دوپٹہ رکھنے والی ہو تو بچی کو بھی حیا ہوتا ہے, لیکن اگر ماں اپنے سر پر دوپٹہ نہ رکھے, ننگے سر پھرنے لگے, تو وہ اپنی جوان بیٹی کے سر پر کبھی دوپٹہ رکھا ہی نہیں سکتی. اسی طرح اگر باپ نماز پڑھنے والا ہو تو وہ اولاد کو نماز پڑھنے کے لیے کہہ سکتا ہے, لیکن اگر باپ ہی نماز پڑھنے والا نہ ہو تو وہ اپنے بیٹے کو کبھی مسجد میں بھیج نہیں سکتا. اگر وہ کہے گا بیٹا جاؤ مسجد میں جا کر نماز پڑھو, تو وہ فوراً کہے گا تم کیوں نہیں پڑھتے, تو پھر ساری بات ہی گئی. تو اپنا کردار جو ہے وہ اپنی اولاد کے سامنے رکھنا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے, اور ان لوگوں میں سے کرے جو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے ہیں. وما توفیقی الا باللہ.